نہیں انل منکر کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ کیا ہم جنس بازی ترقی کی علامت ہے؟ انبیاء، ائمہ علیہ السلام اور علماء کو لوگ کیوں قتل کرتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک کی آیت کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام شروع کرتے ہیں آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون۔ اور اے رسول لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم دیکھ بھال کر سمجھ بوجھ کر ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یہ تم اچھا نہیں کرتے بلکہ تم لوگ بڑی جاہل قوم ہو۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 54 اور 55 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنا۔ آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قوم لوط ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے کھلم کھلا لواط کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یعنی تم لوگ اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ اور اس آیت میں بھی آیا ہے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یعنی ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے یا بصیرت اور جانکاری کے باوجود گناہ کر رہے ہو۔ لواط گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اگلی آیتوں میں اس گناہ کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بیان ہوا ہے زوجہ سکون، نسل کی تربیت اور زندگی میں مدد کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں پر صرف شہوت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ قوم لوط کا مقصد صرف شہوت تھا۔ بہترین نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان دو آیات کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام اور سماج کے نیک اور صالح رہبر اپنے زمانے میں رائج گناہوں کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، تنقیدی سوالات کے ذریعے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کریں۔ نمبر 3، برائیوں سے مقابلہ کرنا انبیاء کا وظیفہ ہے۔ نمبر 4، لواط کی حرمت دین اسلام سے مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 5، جان بوجھ کر اور کھلم کھلا گناہ کرنا زیادہ برا ہے اور اس کی سزا اور تنقید بھی زیادہ ہے۔ نمبر 6، لواط کی برائی سب کے لیے ظاہر ہے۔ نمبر 7، نہیں انل منکر کرنے کے لیے کھلم کھلا گناہوں کو چنیں۔ نمبر 8، شرعی اور حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کریں۔ نمبر 9، جنسیات میں قدرتی اور شرعی راستوں کو چھوڑ دینا جہالت اور حماقت ہے۔ نمبر 10، ہم جنس بازی ثقافت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایسا علم جو انسان کو گناہ سے نہ روک سکے وہ جہالت ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سورہ نمل کی آیت نمبر 56 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو لوط کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ وہ لوگ بول اٹھے کہ لوط کے خاندان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں اس خاص پیغام کو بھی۔ نمبر 1،
مجرموں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی لیے انبیاء سے مقابلے کے لیے طاقت اور زور و زبردستی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 2، گندے ماحول میں پاک دامن رہنا جرم ہے۔ نمبر 3، نہی عن المنکر کرنے کا نتیجہ کبھی کبھی جلا وطنی ہوتا ہے۔ نمبر 4، گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنا منع ہے، کم سے کم گنہگاروں کا دائرہ ہی تنگ کریں۔ نمبر 5، گناہ کی آزادی قوم لوط کی فکر ہے۔ نمبر 6، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے ہی خدا والوں کو جلا وطن کیا جاتا رہا ہے۔ نمبر 7، گنہگار کی فطرت پاک ہوتی ہے، اس لیے خود کو گنہگار اور دوسروں کو پاک سمجھتا ہے۔ نمبر 8، ماحول انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ برائی پھیلنے کے باوجود کچھ لوگ پاک رہتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ غرض ہم نے لوط کو اور ان کے خاندان کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی کہ ہم نے اس کی تقدیر میں پیچھے رہ جانے والوں میں لکھ دیا تھا۔ اور پھر تو ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا میہ برسایا، تو جو لوگ ڈرائے جا چکے تھے ان پر کیا برا میہ برسا۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ غابرین کا معنی ہے پیچھے رہ جانے والے یا ہلاک ہو جانے والے۔ قرآن مجید میں 7 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے اور ہر بار جناب لوط کی بیوی کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ بارش سے مراد سخت مٹی ہے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ نے بارہا مومنین کی نجات اور پرہیزگاروں کی عاقبت بخیری کا وعدہ کیا ہے، اور انبیاء اور امتوں کی تاریخ میں اسے پورا بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر الف، ہم یقیناً رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ ب، ہمارے کرم کا تقاضا ہے مومنوں کو نجات دینا۔ اہم اور مفید نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان 2 آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی اور پاک دامنی کی جزا دنیا میں اللہ کے غضب سے بچے رہنا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نجات طبیعی اسباب سے ملتی ہے۔ حضرت لوط اللہ کے حکم سے اس علاقے سے باہر چلے گئے تاکہ نجات پا جائیں۔ نمبر 3، اللہ کی حمایت الہی رہبروں کے شامل حال ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورت اپنے عقیدے کے انتخاب میں آزاد ہے۔ خانوادے کا نظام، ماحول اور معاشی طور پر شوہر پر منحصر ہونا اسے کسی طرح کے عقیدے کو انتخاب کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، نسبت اور رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں ہے، لیاقت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، مجرموں کو سزا دینے میں اپنے روابط سے متاثر نہ ہوں۔ نمبر 7، اپنے برتاؤ میں ہر ایک کا الگ حساب رکھیں۔ زوجہ کے گمراہ ہونے سے شوہر کے کردار پر آنچ نہیں آتی۔ ایک نبی کی بیوی بھی جہنمی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، کبھی کبھی زوجہ مجرموں کے بڑھاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ جب بھی لیوات کا راستہ ہموار ہو جاتا تھا، مثال کے طور پر کوئی خوبصورت مہمان جناب لوط کے گھر آ جاتا تھا تو ان کی بیوی لوگوں کو بتا دیتی تھی اور ان کے گناہ پر راضی بھی تھی۔ نمبر 9، اللہ کے فیصلے خود انسان کے اعمال پر منحصر ہیں۔ نمبر 10، جو لوگ لیوات کے ذریعے انسانی نسل کا خاتمہ کرتے ہیں، سنسار کر کے ان کی ہی نسل کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ 11، شادی کے راستے کو چھوڑ کر ہم جنس بازی کی طرف جانا اور دنیا کے قانون کو بدلنا اللہ کی بارش جو کہ رحمت ہے اس کے عذاب میں تبدیل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 12، حجت تمام کرنے کے بعد ہی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ نمل کی آیت نمبر 59 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
اللہ خیر اما یشرکون۔ اے رسول تم کہہ دو ان کے ہلاک ہونے پر خدا کا شکر اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام، بھلا خدا بہتر ہے یا وہ چیز جسے یہ لوگ شریک خدا کہتے ہیں۔ اس آیت میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، مجرموں کو سزا دینا اور مومنوں کو نجات دینا اللہ کا مومنوں پر لطف و کرم ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، شکر ادا کرنے کا طریقہ اللہ سے سیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں کی تعریف اور ان پر سلام اللہ کی تعریف کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ذکر کریں، قل الحمد للہ، تاکہ اللہ بھی ہمارے ذکر کو زندہ رکھے۔ نمبر 5، اللہ کے اولیاء کی یاد کو نہ بھلائیں۔ نمبر 6، اللہ کے اولیاء زندہ ہیں اور ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ نمبر 7، اپنا دل خدا کے حوالے کر کے اس کے بندے بن جائیں تاکہ اللہ اور رسول کا سلام ہم کو آئے۔ نمبر 8، اللہ کے چننے کا معیار بندگی اور عبادت ہے۔ نمبر 9، سوال کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کریں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ شروعات کھلم کھلا کی جانے والی گناہ سے کریں، اور ہم جس بازی قرآن کی نظر میں ترقی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ انبیاء، ائمہ علیہ السلام، علماء لوگوں کو برے کام سے روکتے تھے، اور جب برے لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا تو یا اذیت کرتے تھے یا انہیں قتل کرتے تھے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ میں ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔